ومرتجت شرپور شریف کے جانب شمال لاہور جڑاں روڈ پر پرانا پیلس سینما اور موجودہ پیلس شادی ہال کے قریب سے جو رستہ بوئے ڈکو گاؤں کو جاتا ہے، اس رستے پر شادی ہال کے بالکل پیچھے ایک بزرگ ہستی حضرت خواجہ میاں محمد سعید چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ حضرت خواجہ میاں محمد سعید 12ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ کا تعلق ایسے بزرگان دین سے ہے جن کی زندگیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ تھیں، جو لوگوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت خواجہ میاں محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو بھی شخص حاضر ہوتا وہ روحانی فیض و برکات حاصل کرتا اور آپ کی توجہ اور نگاہ کرم سے حق تعالیٰ سبحانہ کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ حضرت خواجہ میاں محمد سعید 1140 ہجری بمطابق 1727 عیسوی میں لاہور کے نواب میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں مانگا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ باقر علی تھا، جن کی خاندانی گوت ڈنڈا تھی۔ آپ نے قرآن پاک کے علاوہ دیگر علوم کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر صداقت کا پہلو شروع زندگی میں ہی آپ پر غالب تھا۔ اگر آپ کے والد کو کاروباری مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا پڑتا تو آپ انہیں منع فرما دیتے۔ باپ کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ وہ کہتا، بیٹا، خرید و فروخت میں چیزوں کی قیمت میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ قائم رکھنا پڑتا ہے، ورنہ گاہک چیز نہیں خریدتا۔ خواجہ میاں محمد سعید ان باتوں کے قائل نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ والد اپنا کاروبار ان کے سپرد کرنے کو تیار نہ تھے، مگر فکر بھی کرتے تھے کہ اگر جوان بیٹے نے کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالا تو زندگی کے جمیلوں میں کیسے کامیاب ہوگا۔ ایک دن آخرکار خواجہ صاحب نے خود ہی اپنے دوستوں کے ہمراہ کچھ غلہ وغیرہ لے کر فروخت کرنے کا پلان بنایا اور وہ لاہور کو نکل کھڑے ہوئے۔ دوسروں کی نسبت انہوں نے زیادہ نفع کمایا۔ جب دوسری اور تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو اس پر ان کے والد ماجد بہت خوش ہوئے۔ ایک بار چاولوں کی 2 بوریاں اپنے بیل پر لاتے دوستوں کے ہمراہ یہ لاہور جا رہے تھے کہ رستہ میں شاہ پور کانجراں کے پاس حضرت نصیر الدین پیر مدرسہ کے قریب ایک کھڈ میں ان کے بیل کا پاؤں اٹک گیا اور وہ گر گیا، جس سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ دوسرے ساتھی انہیں اس مشکل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بیل اور غلہ کی بوریوں کے پاس بیٹھ گئے۔ جنگل اور ویرانہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خدشہ بھی تھا۔ شام ہوئی، رات کا اندھیرا امڑنے لگا تو انجانے خوف نے دل کو گھیر لیا۔ 20 سال کے اس نوجوان کو وحشت کے سائے ڈرانے لگے۔ پھر اچانک یہ رونے لگا، روتا بھی اور برائی ہوئی آواز میں اللہ اللہ بھی کہنے لگا۔ اس دوران کچھ ہی دیر میں بادل بھی گر آئے، اندھیرا اور گہرا ہو گیا، بجلی کڑکتی اور چمکتی تو یہ نوجوان سہم کے رہ جاتا۔ جس اللہ کا نام اس نے سن رکھا تھا اس کو یاد کرنے لگا کہ اچانک ایک گھوڑ سوار اس اندھیرے میں کہیں سے نمودار ہوا، اس نوجوان کے پاس آیا۔ نوجوان کی تو چیخیں نکل گئیں۔ اس کے خیال کے مطابق یہ کوئی لٹیرا تھا۔ اس کے رونے اور چیخوں میں اور تیزی آ گئی، مگر گھوڑ سوار اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی میٹھی اور پیاری آواز میں کہا، اے نوجوان، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان کو اس آواز میں بڑی ہمدردی کا احساس ہوا۔ عرض کیا، میرے بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور میرے ساتھی اس مشکل میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور میں اکیلا جنگل میں بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ گھڑ سوار نے کہا، بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیل تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی ٹانگ بھی نہیں ٹوٹی، آپ کو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے، بھلا اسے اٹھا کر چیک تو کرو۔ اب نوجوان نے بیل کو اٹھایا تو وہ واقعی اٹھ بیٹھا، اس کی ٹانگ ٹھیک ہو چکی تھی۔ اب اس گھڑ سوار نے کہا کہ اپنا بوجھ اس بیل پر لادو اور اپنی منزل کا راستہ ناپو۔ نوجوان نے کہا، یہ بھاری بوجھ مجھ اکیلے سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو نووارد نے اپنا عصا بوجھ کو لگایا تو وہ خود بخود بیل کی پیٹھ پر لد گیا۔ اس کے بعد گھڑ سوار نے اس نوجوان کو دعا دی کہ اللہ تمہیں اپنی منزل مقصود تک صحیح سلامت پہنچائے۔ اس کے بعد جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو نوجوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگامیں پکڑ لیں۔ عرض کیا، حضور، آپ کون ہیں؟ آپ تو میرے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں، اپنا نام تو بتاتے جائیں۔ گھوڑ سوار نے کہا، میرا نام علی اسد اللہ الغالب ہے۔ عرض کیا، اگر میں آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں اور کیسے مل سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اسی جگہ پر آ جانا۔ مزید فرمایا، اپنے غلے کو بوریوں میں رہنے دینا اور فروخت کرتے رہنا، یہ ختم نہ ہوگا۔ پھر نووارد آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مشرق کی جانب سے دن کا اجالا جھانکنے لگا تو نوجوان لاہور نہیں گیا اور واپس اپنے گاؤں مانگا میں آ گیا۔ غلہ بیچنا شروع کیا، کئی بوریوں کے برابر غلہ بک گیا۔
مگر بوریاں جوں کی توں رہیں۔ غلے میں یہ برکت اور بیل کی ٹانگ ٹھیک ہو جانے کے واقعہ نے نوجوان محمد سعی کو مجبور کر دیا کہ وہ پھر اسی جگہ پر اس بزرگ ہستی سے دوبارہ ملاقات کرے۔ آپ واپسی اسی جنگل میں آ گئے جہاں آپ کے بیل کی ٹانگ ٹوٹی تھی۔ یہاں اس جگہ پر آ کر آپ علی علی پکارتے رہے کہ اچانک کسی کی آواز میں پانی مانگنے کی صدا آئی، مگر نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ آپ نے 24 سال تک اس جنگل میں لوگوں کو پانی پلایا، گڑھا آپ کے سر پر رہتا اور پیالہ ہاتھ میں۔ پھر ایک دن ایک غیبی آواز نے آپ کی رہنمائی کی کہ آپ ملتان جائیں اور حضرت شاہ محمد مراد کے دست حق پر بیعت ہو جائیں۔ حضرت شاہ محمد مراد حضرت محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ آپ کا مزار برون لوہاری گیٹ پرانی کوتوالی کے نزدیک مرجع خاص و عام ہے۔ چنانچہ آپ ملتان تشریف لے گئے اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ 1 سال تک مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے اور عبادت و ریاضت کی اور سلوک کی منزلیں طے کیں۔ ایک دن مرشد نے انہیں ایک برگد کا درخت دیا اور سفر پر نکلنے کے لیے فرمایا اور کہا جہاں یہ پودا جڑ پکڑے وہیں آپ قیام کریں گے اور لوگوں کو تبلیغ دین اور فائدہ پہنچائیں گے۔ آپ چلتے چلتے اولاً فیض پور کلاں کے نزدیک دھوپ سڑی گاؤں میں پہنچے۔ وہاں آپ نے 2 سال تک قیام کیا مگر پودے نے جڑ نہ پکڑی۔ پھر آپ شرک شریف کے نزدیک حضرت سخی شاہ بخاری کے ہاں 2 سال تک قیام فرمایا مگر پودے نے یہاں بھی جڑ نہ پکڑی۔ ایک دن حضرت سخی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا، اے سعید، جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں، اسی طرح آپ کی یہ جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ بلند مقام رکھنے والے ہیں، لہٰذا شرک شریف میں چلے جائیں۔ پھر آپ شرک شریف میں تشریف لے آئے اور یہاں آپ کے پودے نے خوب جڑیں پکڑ لیں، لہٰذا آپ نے یہیں قیام فرمایا اور فیوز و برکات بانٹنے لگے۔ یہیں آپ نے 23 رجب المرجب 1214 ہجری بمطابق 1799 عیسوی کو 72 سال کی عمر میں وفات پائی اور یہیں آپ کا مزار پرانور تعمیر ہوا۔ آپ کے اقوال زریں جو بہت مشہور ہیں ان میں کہ اہل بیت کا احترام کرو تاکہ فراموش نہ کر دیے جاؤ۔ خواہشات باطلہ کو چھوڑ دینے سے زندگی کو بقا ملتی ہے۔ ظلم و تشدد اور بیجا غصہ اور سنگ دلی قابل مذمت ہیں۔ حضرت مولا علی کی زندگی کا نمونہ انسان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر نفس کی موت کا باعث بنتا ہے۔